میرے مصطفیٰ آئے، دعوت و ہدایت کی ایک حسین شفق لے کر، میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن کی 79ویں قسط میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عزیز بیلگامی۔ ناظرین، نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ ریاست کرناٹک کے کوہنا مشق بزرگ شاعر محترم مظہر محی الدین صاحب 12 مارچ 2021 بروز جمعہ بعد نماز عصر حبلی میں انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادارہ سیدھی بات اور فکر و فن شعر و سخن اس عظیم شاعر کے سانحہ ارتحال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتا ہے اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین مقام پر متمکن فرمائے، آمین۔ ہم ان کے پسماندگان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ مظہر محی الدین مرحوم جماعت اسلامی ہند کے رکن تھے اور پوری زندگی اردو زبان اور ادب اسلامی کی خدمت کرتے رہے اور اردو ادب و شعر و سخن کی تاریخ میں انمٹ نقوش چھوڑ گئے۔ ان کے ساتھ کئی مشاعرے پڑھنے کا ہمیں شرف حاصل ہوا۔ ہم سے بڑی محبت کرتے تھے اور مشاعروں کی اناؤنسنگ کر رہے ہوتے تو ہمیں بڑے اتفاق سے اور متاثر کن ستائشی کلمات کے ساتھ کلام پڑھنے کے لیے مدعو کرتے۔ گزشتہ سال ان کے ساتھ ہم نے آخری مشاعرہ بیلور ضلع ہاسن میں پڑھا تھا۔ حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا، حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا۔ ناظرین، آئیے اب ہمارے پروگرام کی طرف۔ فصیح اختر فصیح صاحب کے ادبی فیچر کو بھی اس بار ناظرین نے خوب پسند فرمایا۔ شکیل رشڑوی کولکتہ، رئیس اعظم حیدری کولکتہ، محبوبی خان بیلگام، لنگوا بلیٹن، عصمت بانو، تنویر عالم، ٹیپلوجی ایک ادارہ ہے، سلطان ساجد کولکتہ، جاوید راجہ پشاور، ظفر اکبر UAE، آسی چمپارنی بہار، نغمانہ کمل UK۔ خود فصیح اختر فصیح صاحب نے اپنے خوبصورت کمنٹس کے ذریعے فکر و فن شعر و سخن کو داد و تحسین سے نوازا۔ اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے بعد ان صاحبان علم و ادب کے ممنون ہیں۔ آج کے پروگرام کا آغاز ہم ایک نظم سے کر رہے ہیں جو عزیز بیلگامی کی نظر ہے۔ خرد کو فکر و فن شعر و سخن نے باندھ رکھا ہے کہ روح و دل کو خوشبوئے دکن نے باندھ رکھا ہے۔ بلا تفریق مذہب مدح خواں ہے بحر دل سچ مچ کہ اس مشکیزہ گنگ و جمن نے باندھ رکھا ہے۔
عزیز بیلگامی کی محبت کا کرشمہ ہے کہ دشتے دل کو ایسے پھول بن نے باندھ رکھا ہے۔ برج کی جو زمینیں ہیں، جو ہندی کے علاقے ہیں، اسے اردو کی اس مشک ختن نے باندھ رکھا ہے۔ پرائی ان زبانوں کو بھی جو اردو کی سکھیاں ہیں، پرائی ان زبانوں کو بھی جو اردو کی سکھیاں ہیں، بڑی خوبی سے ان کے اپنے پن نے باندھ رکھا ہے۔ ادب کے چرخ پر پہلے پرندے جیسا اپنا دل، اسے اس طرز کی پہلی کرن نے باندھ رکھا ہے۔ میرے لفظوں میں بے آمیز خوشبوئیں اتر آئیں، میرے احساس کو صندل کے بن نے باندھ رکھا ہے۔ متین اس واسطے اس انجمن کا ہوں میں شیدائی، میری تنہائی کو اس انجمن نے باندھ رکھا ہے۔ ناظرین، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ نظم ہم نے کیوں پڑھی؟ جی ہاں ناظرین، اس نظم کے خالق معروف قلمکار، ادیب، شاعر، کہانی کار، ماہر تعلیم، ماہر ادب اطفال، اسلامی مفکر و دانشور، دست صدر جمہوریہ ہند کے انعام یافتہ محترم المقام عالی مرتبت محمد متین ابن شیخ محمد متین اچل پوری صاحب ہی آج کی محفل فکر و فن شعر و سخن کے مہمان ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے محترم طارق منیر اور محترم حسن بیگ صاحبان کے تعارف میں ایک جملہ کہا تھا کہ ایک جانب فکر و فن شعر و سخن پروگرام میں جہاں ہم کم معروف قلمکار شخصیات کو عالمی شہرت کی بلندی پر پہنچا دیتے ہیں، تو دوسری جانب بعض شخصیات ایسی بھی ہوتی ہیں جو خود فکر و فن شعر و سخن کے وقار و دبدبے میں اضافے کا سبب بن جاتی ہیں۔ ایسی ہی بلند قامت شخصیات میں محترم متین اچل پوری صاحب بھی شامل ہیں، جو اپنی گفتگو سے، اپنے کلام سے، اپنے فکر و فن سے اور اپنی بھاری بھرکم شخصیت سے ہمارے پروگرام کی عظمت و توقیر میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اردو ایم اے میں یونیورسٹی کے ٹاپر، بیچلر آف ایجوکیشن شعبہ تعلیم سے وظیفہ یاب محترم متین اچل پوری کے بارے میں اردو زبان و ادب کی آبرو کہلانے والی شخصیات کیا کچھ کہتے ہیں، اس کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیں۔ نئی دہلی سے پروفیسر عبدالحق کہتے ہیں کہ متین اچل پوری کی نظموں نے دل میں اضطراب پیدا کر دیا ہے، کیونکہ ان میں زبان و بیان کی سادگی کے ساتھ فکر کی عظمت بھی موجود ہے۔ یہی خیال افروزی کے نکات ہیں جو تعمیر زندگی کو طلوع فکر کی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سید صفدر امراوتی سے رقم طراز ہیں۔ متین اچل پوری کی زبان ماشاءاللہ ایسی ہے کہ اپنے جیسے کہ پتے شبنم سے وضو کرتے ہیں، اس میں پاکیزگی بھی ہے اور تازگی بھی ہے، رنگ بھی ہیں اور خوشبو بھی، مزہ بھی ہے اور شفا بھی۔ ممبئی سے عبدالاحد ساز جیسا زیرک فہیم فنکار ادب اطفال کے حوالے سے کہتا ہے، میرا خیال ہے کہ بچوں کے ذہن تک رسائی اس قدر مشکل مرحلہ نہ ہو، لیکن ان کے دل تک رسائی ایک بالکل جداگانہ معاملہ ہے، اور آپ کے کلام میں یہ معاملہ کچھ از خود ہی بن سا جاتا ہے۔ آکولا سے ڈاکٹر محبوب راہی عرض کرتے ہیں کہ تیسرا طبقہ جس کا شمار انگلیوں پر کیا جا سکتا ہے اور بقول حالی ایک ایک مصرع تر کے لیے
سیروں لہو اپنے قلب و جگر کا صرف کرتا ہے، ہمارے متین اچل پوری کا شمار اس تیسرے طبقے میں کیا جا سکتا ہے۔ جبل پور سے ڈاکٹر محمود شیخ صاحب فرماتے ہیں، متین اچل پوری کی تخلیقی ویژن اور موضوعات میں بچوں کی سی معصومیت بھی ہے اور سادگی اور سچائی بھی جو انہیں ہم عصر نثر نگاروں سے ممتاز بناتی ہے۔ اورنگ آباد دکن کے نور الحسنین کا قول ہے، وہ نہایت خوبی کے ساتھ کہانی شروع کرتے ہیں، ان کے مزاج کی نفسیات سے کھیلتے ہیں، کہانی تمام تر دلچسپیوں کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کوئی بھی کہانی پڑھنے کے بعد اس کا تاثر دیر تک بچہ اپنے ذہن میں محسوس کرتا ہے۔ ممبئی سے ڈاکٹر سلیم خان کہتے ہیں، بچوں کے لیے نظمیں کہنا جس قدر مشکل کام ہے، کہانیاں لکھنا اس سے زیادہ دقت طلب ہے، لیکن متین اچل پوری نے اس میدان میں بھی اپنا لوہا منوا لیا ہے۔ ناگپور سے ڈاکٹر اظہر ابرار ارشاد فرماتے ہیں، ان کے قلم میں انوکھی روانی بھی ہے اور زبان میں نرالی مٹھاس بھی۔ بچوں کا ادب تخلیق کرنے والوں میں موصوف امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ اردو نیوز ممبئی کے وسیل خان فرماتے ہیں، متین اچل پوری کی زبان و بیان پر بڑی حد تک گرفت سونے پر سہاگا کا کام کرتی ہے، جس کے سبب ان کی نظمیں کہیں کہیں تلوار سے بھی زیادہ دھاردار ہو گئی ہیں، جو بچوں کو ہی نہیں بلکہ بڑوں کو بھی اپیل کرتی ہیں۔ وسیل خان صاحب ماحول نامہ نامی کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ متین اچل پوری جس سنجیدگی اور ثابت قدمی سے اس موضوع پر لکھ رہے ہیں، وہ انہیں ایک درجہ امتیاز پر فائز کر رہا ہے۔ گلشن اطفال مالیگاؤں اور شاعر ممبئی نے متین اچل پوری کے گوشے بھی شائع کیے ہیں۔ متین اچل پوری کی کتابوں میں قصیدہ رحمت للعالمین، حرفوں کا پیغام، الفاظ کے شگوفے، ہم ماحول کے رکھوالے، تجلی زار، ماحول نامہ، عکس رواں، قلم کے موتی، اکشر دھارا کے گیت، ماحول کی خوشبو، ممتا کی ڈور، لاڈلے جانور، یتیم کی آواز، ننھے منھے گیت، ننھی منھی استانی اور پرندوں کی دنیا شامل ہیں۔ ظاہر ہے سارے ہی ارباب فکر و نظر کے ان ارشادات عالیہ کے بعد، کتابوں کی اس طویل فہرست کو دیکھنے کے بعد، کہنے کو اب عزیز بیلگامی کے پاس باقی ہی کیا بچا ہے سوائے ان 4 مصروں کے۔ عرض کرتا ہوں کہ کہانی اس کی، ہنر اس کا، اس کے فن کی جبیں، کہانی اس کی، ہنر اس کا، اس کے فن کی جبیں، یہ لفظ دروبست کس قدر ہے حسین، یہ لفظ دروبست کس قدر ہے حسین، گوہر جو خاک اچل پور میں چھپا ہوا تھا، گوہر جو خاک اچل پور میں چھپا ہوا تھا، عزیز آیا میسر بشکل فکر متیں، عزیز آیا میسر بشکل فکر متیں۔ ناظرین، اب ہم حضرت متین اچل پوری صاحب ہی سے ان کی روداد زندگی سماعت کرتے ہیں چند سوالات کی مدد سے۔ محترم متین اچل پوری صاحب،
محفل فکر فن شعر و سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ محترم متین صاحب، آپ کی قادر الکلامی کا ایک زمانہ قائل ہے۔ ہمارے ناظرین اور میں خود چاہوں گا کہ آپ اپنی علمی، فکری و ادبی سفر کا احوال از اول تا حال بتائیں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ آج فکر و فن شعر و سخن کی اس بزم میں ادب کا کیسا بلند قامت پہاڑ ہمارے روبرو موجود ہے۔ محترم عزیز صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بڑا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ آج ایک وہ فرد جو اپنے بچپن میں والدین کے سائے سے، حتیٰ کہ چھت کے بھی سائے سے محروم ہو گیا تھا، آج فکر و فن شعر و سخن جیسے باوقار پروگرام میں آپ کے روبرو ہے۔ اور پھر آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں شمولیت کا موقع مجھے عنایت فرمایا۔ عزیز صاحب، 9 سال کی عمر تھی کہ ماں باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا۔ زندگی کا سفر نہایت دشوار ہو گیا تھا۔ بذکر تمام اپنے شہر کی ہائی اسکول اور کالج سے میٹرک اور بی اے کا امتحان پاس کیا۔ 1978 میں بھوپال یونیورسٹی سے بی ایڈ کیا۔ 1980 میں ناگپور یونیورسٹی سے ایم اے کا امتحان یونیورسٹی ٹاپر کی حیثیت سے پاس کیا۔ میں نے شروع ہی سے معلم کا باوقار پیشہ اختیار کیا۔ اس حیثیت سے کارہائے نمایاں انجام دینے پر صدر جمہوریہ ہند نے 1990 میں نیشنل ایوارڈ سے سرفراز فرمایا۔ لڑکپن کی دہلیز پر ہی ابن صفی کی صاف ستھری نثر نے ادب کا پیالہ لبوں سے لگا دیا تھا۔ ابن صفی کی صاف ستھری فکر نے شخصیت کے تانے بانے اپنے رنگ میں رنگ لیے اور ایک یتیم اور یسیر لڑکے کے ہاتھ میں قلم بھی تھما دیا۔ چنانچہ ابتدا ہی میں نے 2 ناول اور کچھ کہانیاں لکھ ڈالی تھیں۔ پھر قلب کی شاخ سے شاعری کے انکر پھوٹے۔ دیکھتے ہی دیکھتے روح کی گہرائی سے ایک جھرنا سا پھوٹ نکلا، جو بچوں کی نظموں، ریختی اور نظم و غزل اور دیگر اصناف کی صورت اختیار کرتا چلا گیا۔ گھریلو ذمہ داریوں کا بوجھ اور مالی حالت کی خستگی کے سبب کتابوں کی اشاعت کا سلسلہ 1994 سے جاری ہوا۔ اب تک 16 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ انجمن ترقی اردو دہلی، ادارہ ادب اسلامی مہاراشٹر، صوبائی اکیڈمیز نے ادبی اعزازات سے نوازا۔ مہاراشٹر اور تلنگانہ کی درسی کتب میں میری تخلیقات شائع کی گئی ہیں۔ دیکھا آپ نے ناظرین، جس شخصیت کو صدر جمہوریہ ہند نے ایوارڈ سے نوازا ہو، اس کی صلاحیتوں کے کیا کہنے ہیں۔ محترم متین صاحب، آپ کو توشیحی منظومات کی تخلیق میں ید طلا حاصل ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ اپنی ایک پسندیدہ توشیحی نظم بطور نمونہ پیش فرمائیں اور یہ بھی بتائیں کہ اس نوع کی منظومات کو تخلیق کرتے وقت اگر آسانیاں ہیں تو وہ آسانیاں کیا ہیں، اور اگر مشکلات ہیں تو وہ مشکلات کیا ہیں۔ عزیز صاحب، توشیحی نظم لکھنی ہوتی ہے تو اپنے ممدوح کی شخصیت اور اس کے کارناموں کا احاطہ کرنا ہوتا ہے۔ پھر ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ممدوح کے نام کے حروف پر بالترتیب غور کر کے مذکورہ اوصاف قلم بند کیے جاتے ہیں۔ ایک کامیاب توشیحی نظم کے لیے ندرت بیان کے ساتھ اس بات کی خصوصی کوشش کی جانی چاہیے کہ خاکے میں غزل کی رمزیت کے رنگوں سے دل آویزی کی کیفیت پیدا ہو جائے، اور یہ ذرا مشکل کام ہے۔ منظوم خاکہ نگاری کا یہ سفر اس وقت دشوار ہو جاتا ہے جب کسی حرف سے توصیفی شعر کہنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے میں کوئی نئی راہ نکال کر بالکل ایسے الفاظ، ایسے لفظ کو لے کر ایک ایسا شعر قلم بند کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں جو میرے خاکے کو
ایک معیار عطا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میں عبدالحساس کے خاکے سے چند شعر پیش کرتا ہوں۔ یہ ان کے حروف میں 10 نام ہیں، 10 حروف ہیں، اس میں سے شروع کے 5 حروف سے اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ عجیب شخص ہے خامے کی زد میں آیا کب، عجیب شخص ہے خامے کی زد میں آیا کب، جو درد دل میں نہا ہے اسے دکھایا کب۔ بہت وہ رہتا ہے محتاط ایسی باتوں سے، بہت وہ رہتا ہے محتاط ایسی باتوں سے، مگر یہ درد جو چھن جائے اس کی راتوں سے، مگر یہ درد جو چھن جائے اس کی راتوں سے۔ درون قطرہ شبنم یہ درد جھلکے ہے، درون قطرہ شبنم یہ درد جھلکے ہے، پلک میں ہو کے نہا برگ گل سے ڈھلکے ہے، پلک میں ہو کے نہا برگ گل سے ڈھلکے ہے۔ لطافت خم فن بھی اسی سبب سے ہے، لطافت خم فن بھی اسی سبب سے ہے، روا شراب سخن بھی اسی سبب سے ہے، روا شراب سخن بھی اسی سبب سے ہے۔ اس ایک مے کے سبب وہ خمار آلودہ، اس ایک مے کے سبب وہ خمار آلودہ، کہ جیسے کوئی مسافر غبار آلودہ، کہ جیسے کوئی مسافر غبار آلودہ۔ بہت خوب، کیا بات ہے، شاندار، بہت عمدہ۔ لیکن متین صاحب، آپ نے بقیہ حروف کو یا اس سے شروع نہ ہونے والے اشعار کو وقت کی کمی کے سبب شاید چھوڑ دیا ہے۔ مثلاً ہے، دال، سین، الف اور زے سے شروع ہونے والے شعر نہیں پڑھے۔ لیجئے ناظرین، یہ کمی ہم پوری کیے دیتے ہیں۔ سماعت فرمائیں بقیہ 5 اشعار جنہیں وقت کا لحاظ کرتے ہوئے متین صاحب نے چھوڑ دیا ہے۔ عرض کرتے ہیں کہ حدود خاک سے باہر وہ کہکشاں جیسا، زمین دل کا مکیں اور آسماں جیسا، دوام فکر کو حاصل مگر حباب سا وہ، ہجوم شہر خرد میں ہے خواب خواب سا وہ، سرور اس کو زمانے میں فکر کی میں سے، کوئی علاقہ نہیں بادئے جمو کے سے، اسی خمار کے باعث وہ نازش خیام، وہ جس کا ساز خاموشی، سکوت ہے کوحرام، زہے نصیب کے شہر خرد نے پایا اسے، سنبھالے دشت نے رکھا سمجھ کے سایہ اسے، سنبھالے دشت نے رکھا سمجھ کے سایہ اسے۔ ناظرین، یہ تھی محترم متین اچل پوری صاحب کی مکمل توشیحی نظم، جس کے کچھ اشعار رہ گئے تھے۔ اب آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ متین صاحب، آپ نظم کی تقریباً تمام ہی اصناف پر دسترس رکھتے ہیں اور آپ کی کئی کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں، پھر بھی آپ خصوصیت کے ساتھ بچوں کے لیے لکھتے رہے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں؟ میرے اطراف ہمیشہ بچوں کی ایک رنگا رنگ کہکشاں سی رہی ہے۔ جس طرح ایک مالی کو اپنے پودوں کو سرد و گرم سے بچانے میں، انہیں بہتر کھاد پانی دینے اور بہترین انداز سے ان کی نگہداشت کرنے میں دلی سکون ملتا ہے، ایسا ہی قلبی سکون اور روحانی مسرت میں اپنے بچوں کے لیے نظمیں لکھ کر محسوس کرتا ہوں۔ لہذا میں نے بچوں کے لیے نظم و غزل، رباعی، قطعات، ماہیے، گیت اور دوہے وغیرہ کے فارم میں سینکڑوں نظمیں لکھ کر مضامین نو کے انبار لگا دیے۔ پھر جب مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ ماحولیاتی تحفظ ایسا سماجی، ملکی اور عالمی مسئلہ ہے جس کے انسانی زندگی پر نہایت مضر اثرات پڑ رہے ہیں، تو میری نظر سے یہ بات گزری کہ ماحولیاتی تحفظ کے سچے قدردان نوبل انعام یافتہ فرانسیسی ادیب لے کیرجیو نے
اپنے نوبل پرائز کو ماحولیاتی تحفظ کے لیے خود کو وقف کر دینے والی کینیڈا کی مشہور شاعرہ ریٹا میشو کوشو اور قرۃ العین حیدر کے نام معنون کر دیے تھے، تو میں نے بھی ماحولیاتی تحفظ کو ایک لازمی فریضہ جانتے ہوئے اپنی تخلیقی سرگرمیوں کا بیشتر حصہ ماحولیاتی تحفظ کے لیے وقف کر دیا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں نظموں پر مشتمل 8 نظموں اور 2 عدد کہانیوں کے مجموعے منظر عام پر آ کر ریاستی اردو اکیڈمی سے انعام پا چکے ہیں اور مقبول خاص و عام ہوئے ہیں۔ نیز مہاراشٹر اور تلنگانہ کی درسی کتب میں میری کاوشات شامل کی گئی ہیں۔ پھر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہمارا ادب اطفال عصری تقاضوں کے مطابق نہیں ہو پایا ہے۔ میں عالمی سطح پر جانے جانے والے اس پروگرام فکر و فن شعر و سخن میں یہ بات صاف طور پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میرا قلم اس خیال خام اور اس الزام سے مستثنیٰ ہے، اس لیے کہ ماحولی تحفظ جو ایک زبردست عصری تقاضا ہے کے ساتھ ساتھ میں نے نت نئی سائنسی ایجادات، سائنسی شعور اور انسانی زندگی کے معاملات کو سائنسی رجحانات سے جوڑنے کی خاطر ڈھیر ساری نظموں اور کہانیوں سے ادب اطفال کا دامن بھر دیا ہے۔ وقت کی کمی کے سبب میں اپنی صرف ایک نظم زمین کی فریاد کے کچھ اشعار پیش کرنا چاہوں گا، سماعت فرمائیں۔ زمیں فریاد کرتی ہے، گئے دن یاد کرتی ہے، وہ دن جھرنوں کے ندیوں کے، وہ دن شاداب صدیوں کے، وہ دن سرسبز جنگل کے، وہ دن جنگل میں منگل کے، وہ دن امرائیوں والے، مدھر پروائیوں والے، وہ دن پیاری بہاروں کے، انوکھے لالا زاروں کے، وہ دن خوشیوں کے جھولوں کے، وہ دن پیڑوں کے پھولوں کے، وہ دن ہریالی والے دن، وہ دن خوشحالی والے دن۔ زمیں فریاد کرتی ہے، گئے دن یاد کرتی ہے، یہ دن ہے بدنوائی کے، درختوں کی کٹائی کے، یہ زہریلی فضا کے دن، پرندوں کی قضا کے دن، یہ دن کالے دھوئیں والے، یہ دن سوکھے کنویں والے، سلگتی راہوں والے دن، زمیں کی آہوں والے دن، یہ دن اڑتے شراروں کے، یہ دن روٹھی بہاروں کے۔ زمیں فریاد کرتی ہے، گئے دن یاد کرتی ہے، گئے دن یاد کرتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب محترم متین اچل پوری صاحب۔ زمیں فریاد کرتی ہے، گئے دن یاد کرتی ہے، وہ دن جھرنوں کے، ندیوں کے، وہ دن شاداب صدیوں کے۔ آپ نے واقعی ہمیں اپنے بچپن کی یاد دلا دی۔ متین صاحب، ماہرین کی آراء سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے ادب اطفال میں کہانی کو ایک معیار عطا کیا ہے اور اردو دنیا میں بچوں کے شاعر کی حیثیت سے نمایاں اور منفرد مقام حاصل کرتے ہوئے کہانی نویس کی حیثیت سے آپ قابل قدر مقام کیسے حاصل کر پائے؟ بچوں کی نفسیات کو محفوظ رکھتے ہوئے، ان کی دلچسپیوں کا خیال کرتے ہوئے، ان کی اخلاقی اور ذہنی تربیت اور ان کی شخصیت کی بالغی کی خاطر کہانیاں لکھنے کا خیال مجھے شروع ہی سے تھا، اور ادب اطفال کا صحیح فہم رکھنے والے مجھ سے وابستہ افراد نے اصرار کیا کہ میں اس طرح کی کہانیاں لکھوں۔ چنانچہ میں نے جو کہانیاں لکھیں ان کہانیوں کو فکشن کے ماہرین نے خوب سراہا۔ میری کہانیوں کے ایک مجموعے کو انجمن ترقی اردو دہلی نے خصوصی انعام سے نوازا۔ میں نے واقعتاً کہانیوں کا دامن بچوں کی زندگی کے دامن سے جوڑ دیا۔ یہ کہانیاں ان کی اپنی منموہک زبان میں لکھیں اور بیانیے کو ان کی دلچسپیوں کے مرکز سے ہٹنے نہیں دیا۔ یہی اسباب ہیں کہ میں اردو دنیا میں ایک کامیاب کہانی نویس کی حیثیت سے جانا پہچانا جاتا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے ادب اطفال کی نہر اپنا خون پسینہ ایک کر کے جاری کی تھی، لیکن اب وہ نہر کن کن علاقوں سے ہو کر گزر رہی ہے یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے۔ اس نہر کی موجودہ گہرائی اور گیرائی اور اس کے جل ترنگ کے عصری تقاضوں سے
ہم آہنگ ہونے کے منظر کو بھی ہم صرف نظر نہ کریں۔ یہ کہہ دینا کہاں تک درست ہے کہ موجودہ ادب اطفال عصری تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہے؟ میں یہاں گلوبل وارمنگ کے موضوع پر لکھی گئی اپنی ایک کہانی سے ماخوذ تحریر بطور نمونہ پیش کرنا چاہوں گا۔ مئی کی دھوپ میں تپتی سڑک کا حال زار دیکھ کر جنگل کی پگڈنڈی اس پریشان حال سڑک سے کہتی ہے، سڑک، اس پریشانی کے عالم میں تم میری کیا مدد کر سکو گی بھلا؟ پگڈنڈی کہتی ہے، گرمی کی شدت سے یوں جو تمہارا بدن جل رہا ہے، چھوٹا منہ بڑی بات، میرا بس چلے تو جنگل کی صاف ٹھنڈی ہوا تمہارے نام لکھ دوں، گاؤں کا تالاب لا کر تمہارے لبوں سے لگا دوں۔ سڑک کہتی ہے، آہ، ٹھنڈے میٹھے پانی کے ایسے کٹورے اور جنگل کی وہ انمول ہوا میرے نصیب میں کہاں؟ پھر پگڈنڈی کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے، بہن تم بڑی خوش نصیب ہو، دھنک تمہاری اوڑھنی، شفق تمہارا گھونگھٹ اور بادل تمہارا کاجل۔ میرے نصیب میں تو یہی سیاہ ماتمی لباس ہے جس میں سورج کی تیز کرنیں آگ لگا دیتی ہیں۔ القصہ، میں نے اپنی شعری اور نثری تخلیقات کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کیا ہے۔ واہ، بہت خوب۔ سڑک اور پگڈنڈی کا یہ خوبصورت مکالمہ ہمیں بھی اپنے گاؤں کی پگڈنڈیوں کی یاد دلا گیا۔ بہت شاندار متین صاحب۔ اب باری ہے فکر و فن شعر و سخن پر آپ کی رائے کی۔ ہمارے خالص ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن کی رفتار کارگزاری کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں، کیا احساسات ہیں؟ آپ کے پروگرام فکر و فن شعر و سخن کی غیر معمولی کامیابی میں آپ کا لائن شیئر ہے۔ آپ کی شخصیت کے تعلق سے وجہ طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جن کی صحبت میں کہانی کا مزہ آتا ہے، ایسے احباب تو قسمت سے ملا کرتے ہیں۔ پھر آپ نے جہاں ہند اور بیرون ہند ادبی و صحافتی اور سماجی خدمتگاروں کی نامور شخصیات کے کارہائے نمایاں کو اس باوقار پلیٹ فارم سے پیش فرمایا، وہیں آپ نے کم شہرت یافتہ یا کسی وجہ سے گوشہ گمنامی میں رہ جانے والے فنکاروں پر بھی خصوصی توجہ فرمائی ہے۔ اردو دنیا آپ کے اس کارنامے کو قدر کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے۔ پھر آپ نے اردو کے علاوہ دیگر زبانوں کے قلمکاروں کو بھی ادبی دنیا سے متعارف کرنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ قومی یکجہتی کے نقطہ نظر سے آپ کی ایسی کاوشات با نگاہ استحسان دیکھی جاتی رہی ہیں۔ یہ اور اس طرح کے دوسرے پروگرام ایسے ہیں جس کی وجہ سے مختلف زبانوں کے فنکاروں کو مل کر بیٹھنے اور اپنے دکھ درد میں ایک دوسرے کو شامل کرنے کے مواقع فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ واہ متین صاحب، جن کی صحبت میں کہانی کا مزہ آتا ہے، جن کی صحبت میں کہانی کا مزہ آتا ہے، ایسے احباب تو قسمت سے ملا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ اس حسن ظن کا محترم متین صاحب۔ متین صاحب، آپ کے کلام کو سننے کے ہمارے ناظرین سے زیادہ خود ہم مشتاق ہیں۔ سورہ رحمان کے تناظر میں لکھی گئی آپ کی تازہ نظم کے ساتھ ساتھ آپ مزید کیا کچھ سنانا پسند فرمائیں گے؟ محترم عزیز صاحب، ایک دن میں قرآن حکیم سن رہا تھا، قاری جب سورہ رحمان کی اس آیت پر پہنچا، مدھام مدان، ایک مصرع میرے ذہن میں روشن ہو گیا کہ خوب گہرے سبز باغ، خوب گہرے سبز باغ، چھلکیں کوثر کے ایاغ، خوب گہرے سبز باغ، چھلکیں کوثر کے ایاغ۔ پھر یہ کہ کأنہن الیاقوت والمرجان فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ یہ دونوں آیتیں ایک شعر میں بیان کی گئی ہیں کہ خوب گہرے سبز باغ، چھلکیں کوثر کے ایاغ، مونگے موتی خاص خاص، مونگے موتی خاص خاص، دور جن سے لم سے داغ، مونگے موتی خاص خاص، دور جن سے لم سے داغ، لب پر چھب رمان کی
آنکھ زیتونی چراغ، لب پر چھب رمان کی آنکھ زیتونی چراغ، پرتوے حق جب پڑے، پرتوے حق جب پڑے دل کا چکرائے دماغ، پرتوے حق جب پڑے دل کا چکرائے دماغ، پی رہے ہیں نیکوکار جنتی میں کے ایاغ، چپا چپا ہے خوشی ڈھونڈو مت غم کا سراغ، دائمی ہے زندگی موت کو حاصل فراغ، دائمی ہے زندگی موت کو حاصل فراغ، خلد میں طاؤس ہیں ہاں جہنم میں ہے زاغ، اس طرف ہے مور مور اس طرف ہے زاغ زاغ، اس طرف ہے مور مور اس طرف ہے زاغ زاغ، دیکھ کر ان کی جھلک، دیکھ کر ان کی جھلک ہو گیا دل باغ باغ، دیکھ کر ان کی جھلک ہو گیا دل باغ باغ، جان قدرے فکر جان، جان قدرے فکر جان لے ہتھیلی پر چراغ، جان قدرے فکر جان لے ہتھیلی پر چراغ۔ تو شعر دیکھیے، ہماری شخصیت اس واسطے گلشن بدامہ ہے، ہماری شخصیت اس واسطے گلشن بدامہ ہے، نظر نے رنگ خوشبو کو قلم نے باندھ رکھا ہے، نظر نے رنگ خوشبو کو قلم نے باندھ رکھا ہے، طلسم عزم ہی سورج کو مغرب سے نکالے گا، طلسم عزم ہی سورج کو مغرب سے نکالے گا، سنہرا پل صدی کے پیچ و خم نے باندھ رکھا ہے، سنہرا پل صدی کے پیچ و خم نے باندھ رکھا ہے۔ تو شعر دیکھیے، سمجھ اشارہ فطرت میاں چراغ جلا، سمجھ اشارہ فطرت میاں چراغ جلا، جہاں جہاں ہے اندھیرا وہاں چراغ جلا، جہاں جہاں ہے اندھیرا وہاں چراغ جلا، اندھیری بستیاں محروم ہی رہیں آخر، اندھیری بستیاں محروم ہی رہیں آخر، کہاں تھی اس کی ضرورت کہاں چراغ جلا، کہاں تھی اس کی ضرورت کہاں چراغ جلا۔ غزل کا مطلب سماعت فرمائے، وجہ وجدان صدی میرا بیاں تھا کتنا، وجہ وجدان صدی میرا بیاں تھا کتنا، میرے اطراف مگر شور سگا تھا کتنا، میرے اطراف مگر شور سگا تھا کتنا، خود کو یہ سوچ کے پستی سے نکالو یارو، خود کو یہ سوچ کے پستی سے نکالو یارو، گہرا اس راہ میں یوسف کا کنواں تھا کتنا، گہرا اس راہ میں یوسف کا کنواں تھا کتنا۔ شعر دیکھیے، شہر دل پر ہوئی بمباری میاں یہ بھی تو سوچ، شہر دل پر ہوئی بمباری میاں یہ بھی تو سوچ، چھایا اس شہر کا صدیوں پہ دھواں تھا کتنا، چھایا اس شہر کا صدیوں پہ دھواں تھا کتنا، خوب تعمیر نشے من کیا تنکا تنکا، خوب تعمیر نشے من کیا تنکا تنکا، یہ نہ سوچا کہ میرا خواب گرا تھا کتنا، یہ نہ سوچا کہ میرا خواب گرا تھا کتنا۔ شعر دیکھیے بطور خاص، بس کرن کھینچ کے لانی تھی اندھیرے کی طرف، بس کرن کھینچ کے لانی تھی اندھیرے کی طرف، میرے کرنے کے لیے کار جہاں تھا کتنا، میرے کرنے کے لیے کار جہاں تھا کتنا۔ آخری شعر دیکھیے، عقل اور دل کو کسی روز ذرا یوں بھی ٹٹول، عقل اور دل کو کسی روز ذرا یوں بھی ٹٹول، نور کتنا تھا یہاں اور وہاں تھا کتنا، نور کتنا تھا یہاں اور وہاں تھا کتنا۔ آخری شعر یہ ہے کہ رکھ دیا آپ نے کاغذ پہ کلیجے کو نکال، رکھ دیا آپ نے کاغذ پر کلیجے کو نکال، ہاں مگر خون جگر کا بھی زیاں تھا کتنا، ہاں مگر خون جگر کا بھی زیاں تھا کتنا۔ جناب عالی، میرے شعری مجموعے میں بنت حوا کی فریاد میں نسوانی احساسات اور جذبات کی ترجمانی ملتی ہے۔ اپنے بیمار شوہر کی تیمارداری کا بیان ہماری ایک نظم میں ملتا ہے، عنوان تیمارداری، سماعت فرمائے، کبھی ہاتھ ماتھے پہ میرے دھرے ہے، کبھی الجھے بالوں میں کنگھی کرے ہے، کبھی بیتی باتوں پہ مجھ کو ہنسا دے، دوا باتوں باتوں میں کڑوی پلا دے، تعجب ہے خود کو سجانا بھی چھوٹا، وہ ہفتے کو میکے میں جانا بھی چھوٹا، نہ اٹھے کچن سے وہ خوشبو نرالی، کہاں کا دسہرا کہاں کی دیوالی، میں سو جاؤں تو اس طرح کام کرتی، قدم اپنے آہستہ آہستہ دھرتی، یہ کرتا پسینے سے پھر نم ہوا جی، کبھی پوچھنا درد سر کم ہوا جی، خدا را کہا ڈاکٹر کا تو سنیے، ابھی لکھنا پڑھنا ذرا بند رکھیے، طبیعت کے بے حد پریشاں گھٹن سے، شکایت کہ چادر ہٹی کیوں بدن سے، محبت
کہ میں تم کو محبت کہ تم کو کھلا دوں تو کھاؤں، مصیبت کہ میں کچھ بھی کھانے نہ پاؤں، شرارت کہ میں دیکھوں میٹھی نظر سے، شرارت کہ میں دیکھوں میٹھی نظر سے، لطافت کہ آہستہ سے چٹکی لے لے، ہلاوت کہ آواز ہے نغمے کی لے، ہلاوت کہ آواز ہے نغمے کی لے، سماعت کہ غنچہ کوئی کھل رہا ہے، سماعت کہ غنچہ کوئی کھل رہا ہے، قیامت کہ پرہیز توڑا گیا ہے، قیامت کہ پرہیز توڑا گیا ہے، نصیحت کہ منہ مجھ سے موڑا گیا ہے، حرارت کہ پارا اترنے نہ پائے، حرارت کہ پارا اترنے نہ پائے، عبادت کے درتے دعا پھر اٹھائے، عبادت کے درتے دعا پھر اٹھائے، کسی رات وہم و گما سے پریشاں، کسی رات وہم و گما سے پریشاں، کسی رات شور سگاں سے پریشاں، کبھی پیٹھ میری طرف کر کے روئے، کبھی پیٹھ میری طرف کر کے روئے، سلا دے مجھے رات بھر خود نہ سوئے، سلا دے مجھے رات بھر خود نہ سوئے۔ بہت اعلیٰ، بہت شاندار متین صاحب، آپ نے سورہ رحمان سے تحریک پا کر ایک خوبصورت نظم کہی ہے، شاید اسی کا نام اسلامی ادب ہے جس کے آپ علمبردار ہیں۔ بہت مبارکباد ہماری جانب سے اور تمام ناظرین کی جانب سے۔ پھر نظم کے آخر میں تو آپ نے ہمیں بھی ملول کر دیا، یہ ہوتا ہے دلوں میں اترنے والا کلام۔ ناظرین آپ بھی یقیناً محظوظ ہوئے ہوں گے اور ان کے دل کی کسک کو محسوس کیا ہوگا۔ اب آخر میں نوجوانوں خصوصاً طلباء و طالبات کے لیے آپ کیا پیغام دینا پسند فرمائیں گے؟ میں آپ کے اس باوقار پروگرام کے توسط سے نوجوانوں اور طلباء و طالبات کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے اندر قدرت کی عطا کردہ پوشیدہ صلاحیتیں خوب ابھاریں، پھر جیسے جیسے ان کی عمر بڑھے ویسے ویسے ان کی ذہنی و فکری تربیت کا سلسلہ آگے بڑھتا جائے، یہاں تک کہ اپنے کردار اور اپنی ہمہ جہت شخصیت کو وہ ہر طرح سے سنوار اور نکھار کر اپنے سماج اور اپنے ملک میں ایک بہترین انسان کے روپ میں ابھریں، چاہے ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، وکیل ہوں یا کسی اور چھوٹے یا بڑے پیشے سے وابستہ ہوں، وہ اپنے اپنے مقام سے اپنے ملک عزیز میں بہترین خدمات انجام دیں، اپنی ہر حیثیت میں سماج کی ضرورت بن جائیں، حتیٰ کہ سربراہ کی حیثیت سے سرفراز کیے جائیں تو وہ ایک مثالی سربراہ کی صورت میں دنیا کے سامنے آئیں اور ان کے دامن میں انسانوں کو سکھ چین اور امن و امان کی زندگی کا سنہرا دور نصیب ہو۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اس سے زیادہ جاندار و شاندار پیغام اور کیا ہو سکتا ہے؟ محترم متین اچل پوری صاحب، آپ نے آج ہمیں اور ہمارے ناظرین کو خوب محظوظ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کو اجر عظیم سے نوازے۔ آپ اسی طرح ملت کے بچوں کی ذہن سازی اور تربیت فرماتے رہیں، آمین۔ سیدھی بات چینل کی جانب سے، فکر و فن شعر و سخن کی جانب سے، ہمارے ادارے کے جملہ ارکان کی جانب سے، ہمارے ناظرین کی جانب سے اور خود ہماری اپنی جانب سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا بہترین وقت ہمارے ذوق فکر و فن شعر و سخن کی نظر فرمایا ہے۔ ناظرین، یہ تھے محترم متین اچل پوری صاحب جو اپنی فکر و نظر کی گوہر باری میں مصروف تھے۔ آخر میں فکر و فن شعر و سخن کی 2 سالہ تکمیل پر ایک پیغام تہنیت ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں جو ہمیں سرگودا پاکستان کی عالمی شہرت یافتہ شاعرہ محترمہ سمینہ گل صاحبہ کی جانب سے موصول ہوا ہے، جس کے لیے ہم محترمہ سمینہ گل صاحبہ کے ممنون ہیں۔ لیجئے ہمارے اسکرین پر یہ پیغام سماعت فرمائیں اور ساتھ ہی عزیز بلگامی اور محترم متین اچل پوری صاحب اور
سمینہ گل صاحبہ کو بھی اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزم فکر و فن ایک علمی و ادبی پروگرام ہے جو پچھلے 2 سال سے مسلسل جو ہے وہ یوٹیوب چینل پر چل رہا ہے۔ اس کی تمام تر انتظامیہ اور خاص طور پر میزبان عزیز بلگامی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انہوں نے اس پروگرام کو صرف بھارت تک محدود نہیں رکھا بلکہ پوری دنیا کے تمام شعراء اور ادباء اور ان کی شخصیت اور فن پر گفتگو کی۔ ان کی یہ ماہرانہ رائے جب ہم تک پہنچتی ہے تو ہم بھی فخر محسوس کرتے ہیں کہ یہ اتنے خوبصورت پروگرام پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور بزم فکر و فن کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ ان کے پروڈیوسر، ان کے کیمرہ مین اور پیچھے تیار کرنے والے، ایڈیٹنگ کرنے والے، خاص طور پر میزبان محترم عزیز بلگامی شبانہ روز محنت کے ساتھ اس پروگرام کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور یہ علم و ادب کی ایک خدمت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ایسے خوبصورت پروگرام پیش کرنے پر میں انہیں مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ بہت شکریہ۔ میرے مصطفیٰ